آج ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں اس بازار میں جس کا اصل نام ہے ہیرا منڈی۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے ہیرے جیسی خوبصورت رقاصاؤں کی وجہ سے ہیرا منڈی کہا جاتا ہے، لیکن یہ سچ نہیں۔ سچ یہ ہے اس بازار کو رنجیت سنگھ کے ایک وزیر کے بیٹے ہیرا سنگھ کے نام پر ہیرا منڈی کا نام دیا گیا تھا، اور اس بازار میں معمول کا کاروبار ہی ہوا کرتا تھا۔ شاہی عمارات کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے اس بازار کو شاہی محلے کا نام بھی دیا جاتا ہے، لیکن اگر آج یہ بازار حسن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بازار کو انگریزوں نے ایک الگ ہی رونق بخشی جب انہوں نے مختلف علاقوں کی معروف رقاصاؤں کو اس بازار میں لا کر اکٹھا کر دیا۔ انگریزوں کے اس اقدام کا مقصد لاہور میں تعینات انگریز سپاہیوں کو ایک ہی جگہ پر تفریح مہیا کرنا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں نے یہاں رہنے والی خواتین کے خلاف مختلف آپریشنز شروع کیے، لیکن بعض نامعلوم اور بہت سی معلوم وجوہات کی بنیاد پر اس بازار کا بال بھی بیکا نہ ہو سکا۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں اس بازار نے بہت شہرت حاصل کی، وہیں شرفاء کے نزدیک اس کا نام لینا بھی معیوب سمجھا جانے لگا، اور جہاں کوئی دوسرے کو یہ کہہ دیتا کہ وہ ہیرا منڈی جا رہا ہے تو اس بات پر تو جھگڑے ہو جایا کرتے تھے، گویا اس بازار کا نام لینا گالی سے کم نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض شرفاء کے حوالے سے تاریخ میں کہیں کہیں کچھ اور تذکرے بھی ملتے ہیں جن کا ذکر شاید وہ شرفاء دن کی روشنی میں خود سے بھی نہ کرتے ہوں۔ پھر پاکستان کا اقتدار جنرل ضیاء الحق کے ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے ناچ گانے کی محفلوں اور طوائفوں کے پیشے پر پابندی لگا دی، تو کچھ عرصے تک یہ بازار بے رونق رہا۔ تاہم ضیاء الحق کے بعد اس بازار کی رونقیں کسی حد تک دوبارہ بحال ہو گئیں، لیکن اس علاقے کی بدنامی اور یہاں جدید رہائشی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث بہت سی رقاصاؤں نے پوش علاقوں کو اپنا مسکن بنا لیا اور اس بازار کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ لہٰذا آج یہ بازار اپنی پرانی پہچان کے بجائے ہر قسم کی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں کاروبار کرنے والے اور خریداری کرنے والے دونوں ہی شرفاء ہیں۔ آج یہاں جو بھی آتا ہے وہ اس نیت سے ہرگز نہیں آتا جس کے لیے کبھی یہ بازار جانا جاتا تھا۔ آج یہاں سب سے زیادہ جو کام کیا جاتا ہے وہ جوتے بیچے جاتے ہیں اور جوتے بنانے کا سامان بیچا جاتا ہے۔ جن کمروں سے شاید کبھی گھنگروؤں کی آواز آیا کرتی ہوگی، آج وہاں مختلف چیزیں بنانے والی مشینوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ البتہ اس بازار میں کمسنوں کے لیے روزی روٹی کل بھی مشکل تھی اور آج بھی آسان نہیں ہے۔ اس بازار کی ایک خاص بات یہ ہے کہ رقص اور رقاصائیں نہ سہی، لیکن آج بھی یہ آلات موسیقی کی ایک اہم مارکیٹ ضرور ہے۔ بالخصوص وہ نوجوان جو شاید ٹھیک طرح سے اس بازار کی تاریخ کو بھی نہ جانتے ہوں، انہیں بھی اگر گٹار خریدنے کی ضرورت پڑے تو وہ اس بازار کا ایک آدھ چکر
लगा लेते हैं। हीरा मंडी की ये बड़ी गली एक ख़ास पहचान रखती है और उसकी वजह ये कि इसकी हर बगली गली के शिमाल की जानिब अगर आप देखें तो आपको बादशाही मस्जिद की दीवार बिल्कुल सामने नज़र आती है। उस दौर की निशानियों में अगर कुछ बाकी है तो ये चंद पुरानी इमारतें और इनके खस्ता हाल झरोके, या ये चंद बुढ़े जिन्होंने अपनी जवानियाँ किसी न किसी हसीना की खातिर यहाँ गुजार दी और आज इन्हीं थड़ों पर मरने की आस लिए बैठे हैं। दीगर तमाम चीज़ों के साथ साथ ये इलाका हमेशा से खाने पीने की चीज़ों के लिए भी शोहरत रखता है, जैसा कि ये मशहूर ज़माना फज्जा सिरी पाए, जिसे लाहौरी अपने लहजे में फज्जे दे पावे कहते हैं। हत्ता कि बैरून मुल्क से आने वाले सयाह भी एक बार फज्जे के पास हाज़री देना लाजिम ख्याल करते हैं। अगरचे जिन लोगों ने भले वक्तों में फज्जे के पाए खाए थे, आज वो कहते हैं कि ओ गल्ला नहीं रहियाँ, ओ बातां नहीं रहियाँ। दूसरे अल्फाज में ये कि फज्जे की दुकान चूँकि बहुत ऊंची हो चुकी है, इसलिए पकवान फीका हो गया है। इस इलाके की आज एक और वजह शोहरत इसकी फूड स्ट्रीट बन चुकी है। शुरफा अपने पूरे ख़ानदान के समेत इस इलाके में बड़ी खुशी से आने लगे हैं, क्योंकि आज उनका मकसद यहाँ रंगारंग लजीज पकवानों से लुत्फ़अंदोज़ होना होता है। ये है इस फूड स्ट्रीट का मरकज़ी दरवाज़ा और ये है दरवाज़े पे बना हुआ शेर। लाहौर में रहते हुए आप शेर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बिलखुसूस अंदरून लाहौर में तो बिल्कुल नहीं। और ये हैं फूड स्ट्रीट के वो मशहूर रेस्टोरेंट जिनकी छत से बादशाही मस्जिद का सहन नज़र आता है। इसी फूड स्ट्रीट के दरवाजे पर लाहौर की सयाहत के लिए चलने वाली डबल डेकर बस का टर्मिनल भी है। आज इस बाज़ार में लाहौर के किसी भी दूसरे बाज़ार की तरह कारोबार किया जा रहा है। फ़र्क है तो सिर्फ इतना कि कारोबार करने वालों या ख़रीदारी के लिए आने वालों ने अगर किसी को बताना हो तो वो ये नहीं कहते कि मेरी दुकान हीरा मंडी में है, या ये कि मैं जूता ख़रीदने हीरा मंडी जा रहा हूँ, बल्कि वो कहते हैं मेरी दुकान अंदरून टकसाली गेट में है, या ये कि मैं ख़रीदारी के लिए अंदरून टकसाली गेट जा रहा हूँ।